بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں درود پاک کا ایک حیرت انگیز واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک بہن لکھتی ہیں کہ میری ایک سہیلی تھی، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اچھی سی زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک اس کو ایک بیماری لاحق ہو گئی۔ بیماری اتنی شدید تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس بیماری کو کینسر بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے سر کے بال وغیرہ بھی اترنے لگ گئے تھے۔ وہ بہت زیادہ لاغر اور کمزور ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کو دکھایا، علاج چل رہا تھا، مگر امید کی کوئی بھی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن حسب معمول چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ٹیسٹ ہوئے تو رپورٹس وہی منفی آئیں، بلکہ اس بار ڈاکٹر نے اسے کوئی تسلی دینے کے بجائے انتہائی دل ہلا دینے والی بات کہہ دی کہ آپ کے پاس صرف 6 مہینے باقی رہ گئے ہیں۔ آپ کی بیماری ناقابل علاج ہے اور اگر ادویات دی جائیں تو زیادہ سے زیادہ 8 ماہ آپ زندہ رہ سکتی ہیں۔ یہ سن کر وہ سکتے میں آ گئی اور اتنا روئی کہ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ گھر آ کر اس نے مجھے فون کیا اور تمام بات مجھے بتا دی، لیکن وہ فون پر بھی اتنا رو رہی تھی کہ مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور فون بند کرنے کے بعد میں سیدھا اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ مستقل اپنے معصوم بچوں کو دیکھ کر روئی جا رہی تھی۔ میں نے اسے بہت تسلی دی۔ پھر روتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا کہ کبھی تم پر کوئی مشکل وقت آیا ہو تو تم نے کیا کیا؟ میں نے اسے فوراً کہا کہ تم درود شریف پڑھو۔ اس نے میری بات سنی تو، مگر وہ چاہتی تھی کہ فوراً سے کوئی معجزہ ہو جائے اور میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں۔ میں اس سے یہی کہتی رہی کہ تم درود شریف بھیجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پھر تم دیکھنا تم بالکل ٹھیک ٹھاک اور اچھی بھلی ہو جاؤ گی۔ اس نے میری بات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور روز جتنا ہو سکتا تھا سرور کونین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی رہتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو اپنے اندر بہتری محسوس ہونے لگی۔ وہ سمجھی کہ دواؤں کی وجہ سے میری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے۔ 3 ماہ بعد وہ ڈاکٹر کو واپس چیک اپ کروانے کے لیے جب گئی تو اس نے جانے سے پہلے پھر مجھے فون کیا اور وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا رپورٹس میں آئے گا۔ میں نے اسے پھر تسلی دی کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہو، دیکھنا درود پاک کی برکتوں سے سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تم فکر نہ کرو، بس جاؤ ڈاکٹر کے پاس۔ پھر اس کے ٹیسٹ ہوئے اور ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا اور کہا کہ رپورٹس 10 گھنٹے کے بعد آ جانی ہیں۔ 10 گھنٹے کے بعد رپورٹس دیکھ کر مزید اسے 3 گھنٹے کے انتظار کے لیے کہا گیا۔ اسی اثنا میں وہاں سے لیب ٹیسٹ والوں کا گزر ہوا تو انہوں نے اس کو دیکھا اور ایک دم رک کر اس کا نام پوچھا اور پھر اس کے شوہر کا نام پوچھا تو اس نے اثبات میں سر ہلایا کہ ہاں جی میں وہی ہوں۔ پھر وہ حیرت سے آپس میں سرگوشی کرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ رپورٹس تو انہی کی ہیں، اور اس سے کہا کہ آپ میرے ساتھ اندر ڈاکٹر کے پاس آئیں۔ وہ اندر گئی تو ڈاکٹر نے اس کی رپورٹس کی اسکیننگ کی اور اسے بغور دیکھنے لگے۔ پھر اس سے کہا کہ آپ اس طرف آ کر بیٹھیں۔ وہ ڈاکٹر کے قریب والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر بہت غور سے اور حیرت زدہ ہو کر کبھی اس کو دیکھتا ہے اور کبھی اس کی رپورٹس کو۔ پھر ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کہیں اور سے بھی علاج کروا کر آئی ہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں، میں تو یہاں ہی آپ کے پاس چیک اپ کے لیے آتی ہوں، یہاں سے ہی میرا علاج ہو رہا ہے، اور بس اسلام آباد میں ایک جگہ دکھایا تھا تو انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا کہیں سے کوئی انجیکشن لگوا رہی ہو کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں جی، میں کہیں سے کوئی انجیکشن بھی نہیں لگوا رہی ہوں۔ اب وہ بہت گھبرا گئی تھی اور اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، آپ مجھے کیوں کنفیوز کر رہے ہیں، مجھے بتائیے کیا ہوا ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کی پرانی رپورٹس دیکھ رہا ہوں جس پر آپ کو 6 سے 8 ماہ تک کا ٹائم دیا ہوا ہے اور اس پر آپ کے دستخط بھی ہیں۔ اس نے کہا جی مجھے معلوم ہے۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اب میں آپ کی نئی رپورٹس دیکھ رہا ہوں جس میں ہر چیز پازیٹیو آ رہی ہے، یعنی کہ اس بیماری کا کوئی وجود ہی نہیں ہے آپ میں۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس وقت کچھ نہیں دیکھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھی ہوں یا ہاسپٹل میں بیٹھی ہوں۔ میں اسی وقت کرسی سے اٹھی اور وہیں زمین پر سجدے میں گر گئی اور اتنا روئی کہ جب رو کر
کر میرے آنسو تھم گئے تو مجھے تسلی دے کر سب نے اوپر اٹھایا۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے میری دوست نے کہا تھا کہ تم درود شریف پڑھو، تو میں رات سونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 300 مرتبہ درود بھیج کر سوتی تھی، اور یہ سب درود پاک کی برکت سے مجھے اس جان لیوا بیماری سے شفا ملی ہے۔ اب وہ الحمدللہ مکمل صحت یاب ہے، اسے کوئی بھی تکلیف نہیں، گھر کے کام بھی کرتی ہے، باقاعدگی کے ساتھ بچوں کا بھی خیال رکھتی ہے، اور پورے گھر کو سنبھالے ہوئی ہے جیسے اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ تو دوستو آئیں آج سے ہم بھی کثرت سے درود ابراہیمی اور درود شریف روزانہ پڑھ کر اپنے نبی سرور کونین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور اپنی ہر دنیاوی پریشانی کو دور ہوتا دیکھیں، اور آخرت میں کامیابی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کریں۔ ایک مرتبہ آپ بھی درود پڑھیں اور درود پڑھ کر اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ انشاءاللہ جتنے لوگ بھی درود پاک پڑھتے جائیں گے اور شیئر کرتے جائیں گے تو ہم تمام لوگوں کے اعمال میں اضافہ ہوتا جائے گا اور اجر و ثواب ملتا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔